الحق وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا مرآة الرحمن أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم گلزار بشر دی صورت وچوں اساں ویکھیے جھلک خدا دی قسم خدا دی زیب مسد صدارت گلشنے گلے ساتھ سب گلشنے سادات صاحب ضمیر زندہ پیر طریقت راہبر شریعت جناب حضرت قبلہ سید ضمیر حیدر شاہ صاحب دامت فیوزک العالیہ مشتاق مدینہ و نجف پیر طریقت راہبر شریعت جناب حضرت قبلہ نعمان مسعود نظامی صاحب دیگر مقتدر محتشم علماء کرام معززین علاقہ برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی یہ تقریب سعید صاحب اخلاص و خلوص فناف رسول جناب حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد نظامی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے اور ان کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے مجھ سے پہلے انتہائی قیمتی اور قیم گفتگو آپ سماعت فرما چکے ہیں چند لمحوں کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں اور چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے حق کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے حضرات محترم اس جہان ہست و بود میں اس معمورہ ہستی میں اس زمین کے سینے پہ پروردگار عالم نے اپنی خلاقی کے بے شمار نظارے قائم فرمائے جس طرف انسان کی نظر جاتی ہے ہر طرف خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے ہر طرف بیوٹی ہی بیوٹی ہے ہر طرف جمال ہی جمال ہے ہر طرف کمال ہی کمال ہے جس چیز پہ آپ کی نظر پڑے گی وہ کہہ رہی ہے وہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے سبحان اللہ حضرات محترم اگر آپ گلاب کو دیکھیں تو ایک گلاب کے پودے میں پروردگار عالم نے کتنے رنگ بھر دیے ہیں اس کے چھال کا رنگ جدا ہے اس کی لکڑی کا رنگ جدا ہے اس کے پھول اور پتی کا رنگ جدا ہے اندر پنکھڑی کا رنگ جدا ہے اور پنکھڑی کے اوپر گور کا رنگ جدا ہے اگر عمیق نظری سے اور دقت نظر سے یہ کائنات کی ان چیزوں کو دیکھا جائے تو انسان بداہتاً پکار اٹھتا ہے سبحان اللہ حضرات محترم ایک پودے میں رنگوں کا جہان سمو دیا نہ کھاد میں رنگ تھا نہ پانی میں رنگ تھا نہ زمین میں رنگ تھا لیکن یہ رنگ کہاں سے آیا ہے کہنا پڑے گا یہ اس کی خلاقی کا رنگ ہے یہ اس کی صناعی کا رنگ ہے یہ اس کی کاریگری کا رنگ ہے اس نے رنگ چڑھا دیا میرے بھائیوں میرے دوستوں اسی طرح دیکھتے چلے جاؤ اگر پرندوں کے جہان پہ غور کرو گے تو اللہ کریم نے پرندوں کو کتنی خوبصورتی عطا فرمائی ہے طوطے کو جو لباس عطا کیا وہ اس کی رہن سہن کے مطابق عطا کیا اور بٹیر کو جو لباس عطا کیا اس کے رہن سہن کے مطابق عطا کیا کیونکہ اس نے سبز پتوں میں رہنا تھا اس لیے اس کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اس کو کپڑے بھی ویسے ہی دے دیے اس کو لباس بھی ویسے ہی دے دیا اور بٹیر نے چونکہ پہاڑوں میں رہنا تھا چٹیل میدانوں میں رہنا تھا فصلوں میں رہنا تھا اس لیے اس کو کپڑے بھی ویسے ہی دے دیے یا یہ چیز دیکھ کے انسان کہہ نہیں اٹھتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بھائیوں
بھائیو اور پھر یہ دیکھو کہ اللہ کریم نے جو سامان عقل و خرد عطا فرمایا ہے اور جو اسلحہ عطا فرمایا ہے اس حوالے سے بھی انسان حیران رہ جاتا ہے. طوطے کا چونکہ کھانا اس کی چونکہ غذا کچے پھل ہیں اس لیے اس کو تیز چونچ عطا فرما دی. اور مرغابی کے لیے اللہ کریم نے چونکہ غذا کیچڑ میں رکھی تھی کلچھا نما چونچ عطا فرما دی. اور اللہ کریم نے ایک ہدہد ہے اس کی غذا اللہ کریم نے درختوں کی چھان میں رکھی تھی اس لیے اس کو ایسی سب چونچ عطا فرما دی جن سے وہ درختوں میں سے کیڑے نکال کے کھاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے کیا انسان کہہ نہیں اٹھتا سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن حضرات محترم یہ پہاڑوں کی خوبصورتی اپنی جگہ پہ, یہ پرندوں کی خوبصورتی اپنی جگہ پہ, یہ نشیب و فراز زمانہ اپنی جگہ پہ, یہ پوری کائنات کی بیوٹی اپنی جگہ پہ. لیکن اس کائنات کا جو دولہ اللہ کریم نے بنایا ہے وہ حضرت انسان ہے. وہ حضرت انسان ہے جس انسان کی عظمت کی بات کرتے ہوئے, جس انسان کے تقدس کی بات کرتے ہوئے, جس انسان کی تقریم کی بات کرتے ہوئے پروردگار عالم 4 قسمیں اٹھاتا ہے. فرماتا ہے والتین مجھے انجیر کی قسم, والزیتون اور مجھے زیتون کی قسم, وطور سینین اور مجھے طور سینا کی قسم, وہذا البلد الامین اور مجھے اس امن والے شہر مکہ کی قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے اس انسان کو حسین ترین دیکھر عطا فرمایا ہے, حسین ترین لباس عطا فرمایا. وہ حضرات محترم سب سے زیادہ اگر خوبصورتی عطا کی ہے تو اللہ کریم نے انسان کو عطا کی ہے. اور پھر انسانوں میں اللہ کریم نے سب سے زیادہ حسن و جمال پروردگار عالم نے اپنے نبیوں کو دیا ہے. اور نبیوں میں سے سب سے زیادہ جس شخصیت میں اللہ کریم نے حسن و جمال رکھا ہے حضرات محترم وہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناز گرامی ہے. اگر پروردگار عالم کی سنائی کا حسن بکھیرتے جاؤ تو کائنات میں بکھرتا چلا جاتا ہے. اور اگر اس پوری کائنات کا حسن کسی ایک نقطے میں مرکوز کر دو تو وہ جو شخصیت مرصع شہود کے سامنے آتی ہے اس ہستی کا نام محمد مصطفیٰ کہلاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ خوبصورت ہے, میرے آقا کا چہرہ خوبصورت ہے. حضرات محترم چہرہ میرا بھی رب نے بنایا, چہرہ آپ کا بھی رب نے بنایا, لیکن ہر چہرے کو رب اس طرح نہیں دیکھتا جس طرح محمد مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہے. میرے بھائیوں دیکھنے کو وہ پوری کائنات کو دیکھتا ہے, لیکن جب اس کی نظر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پہ پڑتی ہے تو میرا رب فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ محبوب مجھے تیرے رخ کعبہ کی قسم. کہیں فرماتا ہے وَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا تم تو ہماری نگاہوں میں بس رہے ہو. کہیں ارشاد ربانی ہے, کہیں ارشاد ربانی ہے قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ محبوب ہم تیرے چہرے کے اوپر نیچے ہونے کو دیکھ رہے ہیں. حضرات محترم دیکھتا رب سب کو ہے, لیکن جب مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہے تو بڑے پیار سے دیکھتا ہے, بڑی محبت سے دیکھتا ہے. لہذا کہنا پڑے گا پوری کائنات تو حسین محمد مصطفیٰ کے چہرے پہ قربان کیا جا سکتا. سب سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے, وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. حضرات محترم میرے نبی کا چہرہ خوبصورت ہے, میرے نبی کی زلفیں خوبصورت ہیں, میرے نبی کا سینہ خوبصورت ہے, میرے نبی کا ہاتھ خوبصورت ہے. اگر ان کا ہاتھ اٹھتا ہے تو وہ بھی قرآن کی زینت بنتا ہے. اگر ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے تو وہ بھی قرآن کی زینت بنتی ہے. اگر کبھی غصے ہو جائیں اور چہرے پہ شکن آ جائے وہ بھی قرآن کی زینت بنتی ہے. اگر خدا بند قدوس ان کے چہرے ان کے سینے کو دیکھتا ہے تو وہ بھی قرآن کی زینت بنتا ہے. اگر وہ بلندیوں کی طرف ماہ پرواز ہوتے ہیں تو وہ بھی قرآن کی زینت بنتا ہے. حضرات محترم اگر وہ چادر لیتے ہیں تو وہ بھی قرآن کی زینت بنتی ہے. اگر وہ بھاری چادر لیتے ہیں تو وہ بھی قرآن کی زینت بنتی ہے. مجھے کہنے دیجیے
مجھے کہنے دیجیے ان کا سراپا رب کی بارگاہ میں اتنا خوبصورت ہے. ان کی ذات تو ذات رہی, ان کا چہرہ تو چہرہ رہا. حضرت محترم ان کی آنکھیں تو آنکھیں رہی, ان کی ناک تو ناک رہی.